أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي صدقا أنه يعطيكم التوراة أفطال عليكم العهد مدة مفارقتي إياكم أم أردتم أن يجب عليكم غضب من ربكم بعبادتكم الإجل فخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعدي۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹے غصے میں، من جہتہم ان کی وجہ سے، آصفاً شدید الحزن سخت غم میں، سخت غم کی حالت میں، سخت غصے میں چاہے سخت غم کی حالت میں۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ اے صدقاً انہ یعطیکم التوراۃ، یعنی سچا وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ تم کو تورات دے گا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر مدت دراز ہو گئی؟ اے مدت مفارقتی ایاکم، یعنی میرا تم سے جدا ہونے کی مدت کیا ہو گئی، تم پر دراز ہو گئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضبی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب لازم ہو جائے بچڑے کی عبادت کر کے؟ فخلفتم موعدی، کہ تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی، وترکتم المجیء بعدی، اور تم نے آنا چھوڑ دیا میرے بعد۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہاری قوم آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام تیزی میں کوہ طور سے لوٹ کر کے قوم کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد غصے کی حالت میں تھے، افسوس سخت رنج تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ڈانٹا کہ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے سچا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تورات کا وعدہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر اس لیے گئے تھے، تورات لینے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو تورات دیں گے، تم آ جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے گئے تھے، تو کہا کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ، یعنی سچا وعدہ، اچھا یہاں پر سچا کے معنی میں ہے کہ سچا وعدہ تورات دینے کا نہیں کیا تھا؟ بالکل کیا تھا۔ کیا تم پر میرے جدا ہونے کی مدت تم سے دراز ہو گئی تھی؟ یعنی میں جو تمہارے بیچ سے نکل کر کے آیا پروردگار کے پاس تورات لینے کے لیے، تو کیا اتنی لمبی مدت گزر گئی اس درمیان کہ تم اکتا گئے، اور اکتاہٹ کے نتیجے میں تم نے یہ کام کیا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غصہ نازل ہو جائے، غصہ اتر جائے بچڑے کی عبادت کر کے؟ یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تم پر اتر جائے؟ فخلفتم موعدی، کہ تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی کہ میں چلا گیا آگے اور تم کو آنا تھا ہمارے ساتھ، تم پیچھے بیٹھے رہ گئے، تم آئے نہیں، کہ تم نے میرے وعدے کی جو مخالفت کی، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے؟ قالوا ما خلفنا موعدك ملكنا مثلث الميم بقدرتنا أي بأمرنا ولكننا حملنا بفتح الحاء مخففا وبضمها وكسر الميم مشددا أوزارا أثقالا من زينة القوم أي حلي قوم۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے مخالفت نہ کی اپنے آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے، بملکنا اپنے اختیار سے، مثلث المیم، میم کی تثلیث کے ساتھ، سمجھا کیا مطلب؟ کہ میم پر تینوں حرکت آپ پڑھ سکتے ہیں، بے ملکنا، بے ملکنا، بے ملکنا، بے ملکنا، بے ملکنا اور بے ملکنا، یعنی تینوں حرکت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلث المیم کا مطلب میم کی تینوں حرکتیں، ای بے قدرتنا و بے امرنا، یا مطلب کیا ہوگا؟ ملک ہو یا ملک ہو یا ملک ہو، اس کا مطلب قدرت، اپنا امر، اپنی مرضی، اپنا اختیار۔ تو فرمایا ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی مخالفت نہ کی اپنے اختیار سے، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہم کو بوجھل بنا دیا گیا، ہم پر بوجھ لاد دیا گیا قوم کی زینت میں سے، قوم کے زیورات میں سے،
لیکن ہم پر بوجھ لاد دیا گیا قوم کے زیورات میں سے، فَقَذَفْنَاهَا، سو ہم نے اس کو ڈال دیا سامری کے حکم سے، ایسے ہی سامری نے بھی ڈال دیا تھا۔ ملنا کی لغت دیکھیے، بفتح الہاء مخففا، ہا کے فتحے کے ساتھ تخفیف کے ذریعے، تخفیف ہا کے فتحے کے ساتھ تخفیف کی حالت میں، یعنی حملنا کیا ہوگا؟ ہا کے فتحے کے ساتھ، تو ہا پر زبر پڑھیں گے نا، اور مشدد نہیں مخفف، تو کیا ہو جائے گا؟ حملنا۔ وبضمها وکسر المیم مشددا، اور ہا پر ضمہ اور میم پر تشدید، تو کیا ہو جائے گا؟ حمل، ہے نا، ہا پر ضمہ ہو جائے گا اور میم مشدد ہو جائے گا کسرے کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ حمل، جو لکھا ہوا ہے۔ اوزارن اسقالن بوجھ کے معنی میں ہے۔ زینتن سے مراد زیورات، زینتن سے مراد زیورات، حلیون، زینتن سے مراد حلیون، ای حلی قوم فرعون۔ استعارها منہم بنو اسرائیل بعلت عرس فبقیت عندہم، بنو اسرائیل نے ان سے یہ زیورات منگنی کی تھی، کیا ہے؟ عید کی علت کی وجہ سے، عید کی وجہ سے، فبقیت عندہم، تو وہ باقی رہ گئی ان کے پاس۔ کیا مطلب؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات نکلنے کا حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر کے نکل جاؤ، تو اچانک اتنی بڑی تعداد نکل جائے، کسی بستی سے کسی علاقہ سے، علاقہ خالی ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے ایک حربہ اختیار یہ کیا کہ ان قبطیوں کو پتہ نہ چلے، مصریوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، سمجھا؟ بلکہ ان لوگوں نے مصریوں سے، جن کے یہ غلام تھے، جن کے ان کے گھروں سے انہوں نے زیورات عاریتاً مانگ لیے کہ ہمارا پروگرام ہے، ہمارا تہوار ہے، اور ہم لوگ اس تہوار میں اچھا کپڑا وپڑا زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ زیورات ہیں ہم کو دیجئے، خاص کر عورتیں، ہم ان زیورات کو اپنے پروگرام میں پہنیں گے۔ چنانچہ جن کے وہ غلام تھے، مان لیں ایک گھر میں ایک گھر ہے، اس میں 5 غلام ہیں، تو 5 کو زیورات مل گیا۔ ایک بڑا گھر ہے، سمجھا، اس کے اندر 10 غلام ہیں، 10 کو زیورات مل گئے، ٹھیک ہے، عورتیں غلام ہیں، سب کو زیورات مل گئے۔ تو زیورات جو مل گئے تو ان زیورات کو یہ لوگ لے کر کے نکلے تاکہ قبطیوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو لگے کہ ہاں یہ پروگرام ہے ان کا، کہیں جا رہے ہیں خوشی منانے کے لیے، پھر پتہ نہ چلے کہ یہ سرزمین چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہندوستان ہی میں اگر مان لیجئے کہ تمام مسلمان یہ کہے کہ ہم سرزمین چھوڑ رہے ہیں، سمجھا، ہندوستان چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی نہیں چاہے گا، جتنا بڑا نیتا ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ تمام مسلمان ہندوستان چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ آپ بیانیہ سنتے ہیں، بھاگوت کہتا ہے کہ ہندوستان مسلمان کے بغیر ادھورا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان کی پولیٹکس ہی نہیں چلے گی، سمجھا؟ تو کوئی بھی جو سامراجی طاقتیں ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں، اقلیت پر ظلم چاہیں گی کہ اقلیت پر ظلم کیا جائے، لیکن یہ نہیں چاہے گی کہ اقلیت ملک چھوڑ کر چلے، پھر ظلم کس پر کرے گا؟ بیگار کس سے لے گا؟ سمجھے؟ تو فرعونیوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، سمجھا، اس سرزمین کو الوداع کہہ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک حربہ اختیار کیا کہ زیورات منگنی کر لیا کہ ہمارا تہوار ہے اور ہم اس تہوار میں جا رہے ہیں، ہم کو کچھ زیورات چاہیے، اور پھر ہم منگنی پہن کر کے اتار کر کے لا کے دے دیں گے۔ آگے دیکھیے، فَكَذَلِكَ كَمَا أَلْقَيْنَا أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور ایسے ہی کہا فَقَذَفْنَاهَا، چنانچہ وہ زیورات باقی رہ گئیں دریا پار کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس۔ فَقَذَفْنَاهَا، چنانچہ ہم نے اس کو ڈال دیا آگ میں سامری کے حکم سے۔ فَكَذَلِكَ كَمَا أَلْقَيْنَا أَلْقَى السَّامِرِيُّ مَا مَعَهُ مِنْ حُلِيِّهِمْ، ایسے ہی جیسا کہ ہم نے ڈالا سامری نے بھی ڈالا جو اس کے پاس زیورات تھے۔ وَمِنَ التُّرَابِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ أَسْرِهَا فِرْسِ جِبْرِيلَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي، اور سامری نے اس مٹی کو بھی ڈالا جس کو اس نے لیا تھا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے، عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي، آنے والے طریقے پر۔ کیا مطلب؟ کہ تمام زیورات کو گڑھا کھود کر کے ڈال دیا گیا، سمجھا؟ کیونکہ یہ زیورات کس لیے لیے گئے تھے؟ عاریتاً لیے گئے تھے، منگنی کیے گئے تھے، ہے نا؟ اور یہ لوگ تو مصر چھوڑ کر کے چلے گئے، دریا پار کر گئے، سمجھا؟ اب یہ زیورات کا استعمال چونکہ منگنی تھا، سمجھا، وہ ہدیتاً لیے نہیں تھے،
बल्कि मंगनी में लिए थे कि वापस कर देने के लिए, पैसा जिसको कहते हैं, है ना, उधार लिए थे वापस करने के लिए। और ये लोग तो मिस्र छोड़ करके चले गए, दरिया पार कर गए, दरिया के उस पार कर गए, मिस्र की सल्तनत से भी निकल गए ये लोग, समझा। तो अब इनके लिए जेवरात का इस्तेमाल तो दुरुस्त नहीं था, तो इन लोगों ने गड्ढा खोद करके उसमें जेवरात को डाल दिया, या तो मूसा के भाई हारून अलैहिस्सलाम के कहने से, या उसने डाला सामरी के कहने से, है ना, कि तमाम जेवरात को गड्ढा खोद करके डाल दिया गया उस गड्ढे में। उसके बाद क्या किया, सामरी ने भी तमाम जेवरात को जो उसके पास थे डाल दिया, लेकिन सामरी ने उसमें से एक अपने मुट्ठी में मिट्टी रखे हुआ था, इस मिट्टी को भी उस गड्ढे में डाल दिया, समझा। अब क्या हुआ देखिए, फ़ाख़रज लहुम इजलन, तो सामरी ने बना लिया उनके लिए एक बछड़ा, साग़हु लहुम मिनल हुलिय्य, यानी सामरी ने उनके लिए ढाला क्या है, जेवरात का बछड़ा, जसदन एक धर, समझा, लहमन व दमन, जो जिसमें गोश्त भी था और खून भी था, लहू ख़ुबारुन, उसकी आवाज़ होती थी, ऐ सौतुन युस्माउ, यानी ऐसी आवाज़ जिसको सुना जाए, ऐ इनक़लबा कज़ालिका बिसबबित तुराबिल लज़ी असरहुल हयातु, उसमें इनक़लाब हुआ उस मिट्टी की वजह से जिस मिट्टी के असर में ज़िंदगी थी, फ़ीमा यूज़अउ, उन चीज़ों में जिसमें वो रखी जाती थी, वज़अहु बाद सौग़िही फ़ी फ़मिही, सामरी ने उस मिट्टी को उसके मुंह में रख दिया था, उसको बछड़े में ढालने के बाद, यानी तमाम जेवरात को गड्ढे में डाल दिया गया और उन जेवरात को पकाया गया, क्या कर दिया गया, गलाया गया, और गलाने के बाद उसको बछड़े की शक्ल दी गई, गाय की शक्ल दी गई, किसने दिया, सामरी ने दिया, है ना। और फिर क्योंकि इसके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम के सुन के नीचे के मिट्टी थी, यह सामरी जब गार में था, समझा, सामरी जब गार में था, अल्लदी रब्बाहो फिरौनो मुरसलु वल्लदी रब्बाहो जिब्रीलो काफिरु, कि उस वक्त जिस ज़माने में तालाबंदी थी, जिस ज़माने में लॉकडाउन था कि कोई बच्चा पैदा न हो बनी इसराइल में, और अगर पैदा हो लड़का तो मार दिया जाए, समझा, तो उस ज़माने में 2 बच्चे पैदा हुए, समझा, मूसा अलैहिस्सलाम, तो इनकी वालदा ने उनको ताबूत में डाल दिया और ये पहुंच गए फिरौन के महल में। एक बच्चा और पैदा हुआ, उसका नाम भी मूसा था, समझा, सामरी, तो उसको उसकी माँ ने एक गार में डाल दिया, किसमें, एक खो में, पहाड़ के गार में डाल दिया, समझा। तो अल्लाह ताला का निज़ाम देखो कि वो बच्चा जिसको माँ ने दरिया में डाला वो पहुंचा कहाँ, फिरौन के यहाँ, अपने दुश्मन के यहाँ, और जो बच्चे को माँ ने कहाँ डाला, गार में, समझा, जानवर खा लेता उसको, लेकिन उस बच्चे की परवरिश किसने की, जिब्रील ने की, किसने की, जिब्रील ने, है ना। कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और आने के बाद उसके एक अंगूठे में शहद और एक अंगूठे में दूध, समझा, वो लगा दिया करते थे, चुनांचे बच्चा अंगूठा चूसता था और फिर क्या है, उसको दूध की तरह वो सैराब हो जाता था, है ना, और शहद वो चाटता था और शहद से वो सैराब होता था, इस तरह इसकी परवरिश हुई, है ना। जिसको जिब्रील ने पाला वो क्या बना, काफिर, और जिसको फिरौन ने पाला वो क्या बना, नबी। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, क्या है ये, अल्लाह का निज़ाम है कि वो जब चाहे जो कहे, समझा, कौन उसको रोक सकता है। एक तो ये सामरी की परवरिश किसने की, जिब्रील ने की। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिब्रील रहा करते थे, आया जाया करते थे, समझा, और कभी सफर में भी साथ रहा करते थे। तो जब ये दरिया पार कर रहा था तो जिब्रील भी साथ थे, मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर, पूरा बनी इसराइल दरिया पार कर रहे थे तो जिब्रील भी साथ थे। सामरी पहचानता था जिब्रील को, उनके घोड़े को पहचानता था। तो सामरी ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े का पैर जहाँ पर लगता है, टाप जहाँ पर गिरता है, समझा, घोड़ा चलता है ना, टाप मारता है ना जमीन में, तो उन्हें चलेगा, तो उस टाप के नीचे से जिंदगी नमूदार हो जाती है, हरियाली नमूदार हो जाती है, समझा, जिंदगी के आसार नजर आते हैं। तो सामरी ने यह समझा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के टाप के नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें असर हयात है। क्या है ये, उसमें असर हयात है, लिहाजा उसमें उस जगह से कहीं मौका मिला उसको तो उसने उस जगह से मिट्टी में, मुट्ठी में मिट्टी उठा करके अपने पास रख लिया, है ना, समझा। और वही मिट्टी इसने डाला कहाँ,
جب تمام لوگوں نے اپنے زیورات کو گڑھے میں ڈال دیے، زیورات میں آگ لگا کر کے پگھلا دیا گیا، پگھلانے کے بعد بچھڑا سونے کا یا چاندی کا بنا دیا گیا، اب تو اس نے سامری نے اس مٹھی کی مٹی کو اس میں ڈالا، کس میں؟ گائے کے بچڑے کے منہ میں، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہو گئی، زندگی کے آثار آ گئے، ہے نا۔ بہرحال انہوں نے کہا، ان کے بقول، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آثار کچھ نہیں تھا، بلکہ چونکہ اندر سے ہول تھا، خلا تھا، تو پیچھے سے ہوا جاتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی، یا منہ سے ہوا جاتی تھی اور پیچھے سے نکلتی تھی، تو گم کی آواز، گونجنے کی آواز آتی تھی، سمجھا؟ وہ بیل والی آواز نہیں تھی بلکہ گونجنے کی آواز تھی، اور عام طور پر ہواؤں کی گزرگاہوں پر آواز ایسی ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ اس مٹھی کی مٹی کو کہاں ڈالا؟ منہ میں، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہو گئی، زندگی کے آثار ہو گئے، اس بچڑے میں گوشت بھی ہو گیا، اس بچڑے میں خون بھی ہو گیا، ہے نا، ان کے بقول، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے دیکھیے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، چنانچہ سامری نے بنا دیا ان کے لیے ایک بچھڑا، یعنی زیورات سے ان کے لیے ڈھال دیا ایک دھر گوشت کا اور خون کا، جس کی آواز تھی، جس آواز سنی جاتی تھی، اور وہ زیورات بدل، اس میں انقلاب اسی مٹی سے پیدا ہوا جس مٹی میں اثر حیات تھا، ان چیزوں میں جس میں وہ رکھی جائے، اور سامری نے اس کو رکھ دیا تھا بچڑے کو ڈھالنے کے بعد بچڑے کے منہ میں۔ فقالوا السامری واتباعہ، سامری اور اس کے متبعین نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بہک کے چلے گئے، بھول گئے اپنے پروردگار کو یہاں، اور وہ وَذَهَبَ يَطْلُبُهُ، اور وہ گئے ہیں اس کو تلاش کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا يرون مخففة من الثقيلة او اسمهما محذوف اي انه لا يرجع الإجل اليهم قولا لا يرد لهم جوابا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بچڑا نہیں لوٹاتا ان کی طرف جواب کو، بچڑا جواب نہیں دیتا ان کی باتوں کا۔ افلا يرون کے بارے میں فرمایا کہ مخففہ من المثقلہ ہے، افلا يرون میں ہے نا، افلا یرون ہے نا، تو یرونا، تو نون کو مخفف کیا گیا ہے، یرون ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ یرون، تو یہ مخففہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِسْمُ نہیں، افلا یرون جو ہے نا غلط ہو گیا، افلا یرون جو ہے تو یہ افا کے بعد ان محذوف ہے، کیا ہے؟ ان محذوف ہے۔ افلا یرون مخففہ من الثقیلہ، افلا یرون میں جو ہے یہ مخففہ من الثقیلہ ہے نون کے حذف کے ساتھ، اور اس کا اسم محذوف ہے، اصل عبارت ہے انہو لا یرون، کیا ہے عبارت؟ انہو لا یرون، افلا یرون انہو، یہاں سے اڑا دینا، ٹھیک ہے۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، وہ بھول گئے ہیں موسیٰ اپنے پروردگار کو یہاں اور اس کو تلاش کرنے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یرون مخففہ من الثقیلہ واسمها محذوف ای انہ لا یرجع الإجل الیہم قولا ای لا یرد لهم جوابا ولا یملک لهم ضرا ای دفعہ ولا نفعا ای جلبہ ای فکیف یتخذ الہا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بشرا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے لیے نقصان کا مالک ہوتا ہے اور نہ نفع پہنچاتا ہے۔ افلا یرون اللہ یرجع، کیا ہے عبارت قرآن کی؟ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، ہے نا، عبارت قرآن کی جو مشہور قرأت ہے کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ افلا یرون اللہ یرجع، تو افلا یرون کے بعد جو او ہے نا حمزہ، حمزہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مخففۃ من الثقیلہ، کیا ہے؟ مخففہ من الثقیلہ ہے، اصل عبارت تھی افلا یرون ان، کیا تھا؟ افلا یرون ان، اور ہو کے ساتھ، ہو اس کا اسم تھا انہو، افلا یرون انہو، اسمہا محذوف، اس کا اسم محذوف ہے، ای انہو، یعنی عبارت کیا تھی کہ افلا یرون انہو لا یرجع الیہم قولا، افلا یرون انہو لا یرجع الیہم قولا، تو افلا یرون انہو تھا تو انا کو کیا کر دیا؟ مثقلہ سے مخففہ بنا دیا گیا، یعنی انا سے ان بنا دیا، کیا بنا دیا گیا؟ ان۔ اب جب ان بنا دیا گیا تو اس کے ساتھ ہو ضمیر رہ نہیں سکتی ہے، ارے ہو ضمیر کہاں جڑے گی؟
مسکلہ میں جڑے گی، مخففہ میں نہیں جڑے گی. کہیں پر ہے انہو، ارے کہیں پر ہے انہو انہو ہے، کہیں پر پورے قرآن میں کہیں بھی انہو ہے، لیکن انہو عین سے نہیں، الف سے انہو نہیں ہے. تو مخففہ کیا کس کو؟ انا کو، ثقیلہ کو خفیفہ سے بدل دیا تو ان ہو گیا. اب ہو ٹھہر نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ، تو ہو کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو کیا رہ گیا؟ افلا یرون اللہ، کیا رہ گیا؟ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، انہ لا یرجع الیہم قولا، کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بشرا ان کی طرف جواب کو نہیں لوٹاتا. ولا یملک لهم ضرا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ نقصان کا مالک نہیں ہے اور نہ نفع پہنچانے کا. تو کیسے یہ لوگ اس کو معبود بنا دیتے ہیں؟